والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ آج اہل گجرانوالہ نے پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ انتہائی خوبصورت جلسہ محفل جو سجائی ہے، مجھے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ مولانا احسان الہی ضیاء، ان کے والد گرامی حضرت مولانا عمر ضیاء رحمت اللہ علیہ، انہیں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام احسان الہی رکھا۔ اور میرے لیے یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آج یہ میرا بیٹا الحمدللہ اپنے والد گرامی مولانا عمر ضیاء صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے، اور اس خوبصورت مجلس کو اس نے سجایا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کی خدمت کا کام لے۔ عنوان بڑا خوبصورت رکھا ہے، پیغمبر امن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ دین کا معنی ہے نظام، اس میں عدالت کا نظام بھی ہے، اس میں دشمنوں سے لڑنے کا، جنگ کرنے کا طریقہ کار بھی ہے، اس میں معاشرتی نظام بھی ہے، میاں بیوی کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، حکومتوں کا تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ اب دین مکمل نظام کو کہتے ہیں، ضابطہ حیات کو کہتے ہیں، اور وہ جو ضابطہ حیات ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ، جو دین ہے، جو ضابطہ حیات ہے اللہ کے ہاں، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی، اور سلامتی کونسل بنانے والوں، سلامتی ملے گی تو اسلام سے ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ۔ یہ اسلام بحیثیت ایک مکمل نظام کے، ایک ضابطہ حیات کے، اللہ فرماتا دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں ان میں پسندیدہ ہے، جس سے میں راضی ہوں، جس سے میں کائنات بنانے والا خوش ہوں، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اسلام کا معنی سلامتی، اور اسلام کو جو ماننے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ فارسی اور اردو میں اس کو مسلمان کہہ دیتے ہیں۔ یعنی جو اسلام کو ماننے والا ہے اس سے بھی کیا ملے گی؟ سلامتی ملے گی۔
اور جو مسلمان ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، پھر سلامتی۔ نماز میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم پر بھی سلامتی اور تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی۔ سلام پھیرتا ہے تو حضور کے فرمان کے مطابق دائیں طرف کے مسلمانوں کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف کے مسلمانوں کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلامتی ہی سلامتی۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا نام المومن بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر المؤمن، اور المومن کا معنی امن دینے والا، اور جو اس المؤمن پہ ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ تو جو مومن ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ اس سے بھی امن ملتا ہے۔ تو اسلام، مسلم، مومن، سلامتی سلامتی، امن ہی امن۔ اور جو میرے حضور ہے اللہ اللہ، سلامتی سے، امن سے بہت آگے عرش والے رب نے مقام عطا فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے مصطفیٰ، میں نے تجھے رحمت بنایا، سراپا رحمت بنایا، سراسر رحمت بنایا۔ صرف مسلم کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف مومن کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف تیرا کلمہ پڑھنے والا اس کے لیے رحمت نہیں بنایا، میں نے عیسائی کے لیے بھی رحمت بنایا، یہودی کے لیے بھی رحمت بنایا، بت پرست کے لیے بھی رحمت بنایا، انسان کے لیے بھی رحمت بنایا، جانور کے لیے بھی، حیوان کے لیے بھی میں نے رحمت بنایا۔ اور جنگ کے میدانوں میں جہاں گردنیں کٹتی ہے، میں اس جنگ کے میدان میں بھی میرے مصطفیٰ تجھے رحمت بنایا۔ اب میں ایک ایک بات کی شرح کروں گا تو بڑا لمبا ٹائم لگے گا، میں نے گفتگو مختصر کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور جو جنگ کا میدان ہے، جنگ کے میدانوں میں قتل کیا جاتا ہے، عورت کو مارا جاتا ہے، بچوں کو مارا جاتا ہے، بوڑھوں کو مارا جاتا ہے، جوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، پھر آگ میں جلایا جاتا ہے، سینہ پھاڑا جاتا ہے، اعضاء کا ہار بنایا جاتا ہے، لاشوں کا مسلح کیا جاتا ہے، جانوروں کو مارا جاتا ہے، فصلوں کو جلایا جاتا ہے، اور جو قیدی پکڑے جاتے ہیں ان قیدیوں کو پکڑ کے روما کے تھیٹر میں، روما کے میدان میں، وہ تھیٹر آج بھی موجود ہے، وہاں بھوکے کتوں اور شیروں کی خوراک بنایا جاتا ہے۔ دنیا کا یہی چلن تھا، کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے حضرت محمد کریم آئے، عبداللہ کے لال آئے، آمنہ کے چاند آئے، رب کے حبیب آئے، مولا کے خلیل آئے۔ اور لوگوں میں باقی میدانوں کی بات کیا کروں، زندگی کے دیگر شعبوں کی بات کیا کروں؟ میرے حضور حضرت محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لشکر بھیجا، جو بھی کمانڈر بھیجا، جو بھی سالار بھیجا، اس کو وصیت کیا فرمائی؟ کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، کسی بچے کو لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بڈھے کو قتل نہیں کرنا، جو اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے اس کو قتل نہیں کرنا، جو مزدوری کرنے آیا ہے
اس کو قتل نہیں کرنا۔ اللہ اور فتح مکہ کے موقع پر فرمایا جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگا لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اور یارو میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، یہ بدری صحابی ہے اور بدر کا میدان اللہ اللہ اتنا اعلیٰ میدان کہ حضرت جبریل آئے اور صحیح بخاری کی حدیث میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ جو بدر میں شامل ہونے والے ہیں آپ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا باقی سارے لوگوں سے سب سے اونچا مقام ہمارے ہم بدری صحابہ کا ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اگر زمین پر آپ کا یہ نظام ہے تو آسمانوں میں اللہ کا بھی یہی قانون ہے۔ آسمانوں میں بھی فرشتہ وہ افضل ہے جو بدر کے میدان میں شامل ہوا تھا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک بدری صحابی ہے سوال کرتا ہے حضور سے سوال کرتا ہے کیا کہتا ہے یا رسول اللہ اگر کسی جنگ کے میدان میں میرا ایک دشمن مجھ پر حملہ کرے اور میرا ہاتھ کاٹ ڈالے اور پھر مجھے موقع ملے اور وہ درخت کی اوٹ میں میری تلوار کے وار سے بچنے کے لیے وہ کہے کہ اسلم تو میں تو مسلمان ہو گیا ہوں میں تو اسلام لے آیا ہوں تو یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر دوں؟ میرے حضور نے فرمایا گجرانوالا کے بھائیوں سننا میرے حضور نے فرمایا نانا تو اس کو قتل نہیں کرے گا، اگر تو اس کو قتل کرے گا تو اس کی جگہ پر ہو جائے گا اور تو وہ تیری جگہ پر ہو جائے گا۔ کہاں بدر کا مقام کہ وہ تیری جگہ پر ہو جائے گا تو اس کی جگہ پر ہو جائے گا۔ اللہ اللہ رب کعبہ کی قسم ہے پیغمبر امن دیکھنا ہے جس نے سلامتی کا پیغمبر دیکھنا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اور وہ صحیح بخاری کی حدیث کو دیکھے وہ حضرت محمد کریم کا یہ انداز دیکھے وہ میرے حضور کا یہ فرمان دیکھے تو اس کی جگہ پہ ہو جائے گا وہ تیری جگہ پہ ہو جائے گا۔ اس سے بڑا امن کہاں ملے گا؟ اللہ اللہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور گجرانوالا کے شیروں اور پہلوانوں کے شہر کے باسیوں اللہ اللہ اور میرا اسلام تو وہ ہے میں کیا کیا عرض کروں اللہ اللہ یہ جناب بھالا خندق کا میدان ہے اور خندق کے میدان میں یہ پار کر کے آیا ہے ایک ذرا چھوٹا سا وہاں پاٹ ذرا کم تھا تو یہ گھوڑا دوڑا کے آیا اور میں جنگ کا میدان بتلا رہا ہوں اور باقی میدانوں کی بات نہیں کر رہا جو جنگ کے میدان میں ایسے امن والے ہیں اور باقی میدانوں میں کیسے رہنما ہوں گے کیسے امن والے ہوں گے کیسے اخلاق والے ہوں گے اور کیسے کردار والے ہوں گے۔ عمر بن عبد العزیز آیا 100 بندوں پہ بھارا آیا عرب کا سورما آیا بہت بڑا ان کا جرنیل آیا 7-5 بندوں کو لایا ابو جہل کے بیٹے کو لایا اکرمہ کو ساتھ لایا گھوڑوں کو پیچھے سے دوڑا کر لایا پاٹ پار کیا اور پار آ کر پھر اس نے للکارا اور کیا للکارا کہتا ہوں مسلمانوں ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا کوئی نہ اٹھا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی مجلس کے اندر ہاں بھی کوئی ہے مقابلہ کرنے والا اٹھا تو اٹھے تو کون اٹھے حضرت علی اٹھے اب میرے حضور نے شفقت بھری نظر ڈالی اور ذرا سوچا کہ کہاں عمر بن عبد ود ہے 100 بندوں پہ بھارا ہے آج تک اس نے کسی سے شکست نہیں کھائی اور کہاں میرا علی ہے حضور نے فرمایا علی بیٹھ
بیٹھ گیا، دوسری بار پھر اعلان کیا، کوئی نہ اٹھا، تیسری بار اعلان فرمایا، پھر حضرت علی اٹھے، فرمایا علی کو تلوار دی، علی چار رب کے حوالے، حضرت علی آ گئے، اللہ اللہ پر علی، حضرت علی کون ہے بھائیو؟ آگے چل کر بتلاتا ہوں، اور اسلام کا مزاج دیکھنا، امن کا انداز دیکھنا، سلامتی اور اونچے کردار کا انداز ملاحظہ کرنا، اللہ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے، عمر بن عبد ود آ گیا، ادھر سے 10,000 کا لشکر ان کا دیکھ رہا ہے، ادھر سے حضور اور آپ کے صحابہ دیکھ رہے ہیں، ادھر سے جو 5 ساتھی اس کے آئے ہیں، اکرمہ بن ابو جہل اور باقی وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب جناب والا اللہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ کیا کہتا ہے عمر بن عبد ود، اور ود وہی اسی ود کے نام پر اس کے ابے کا نام ہے نا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لا تذرن ودن، ود کو نہ چھوڑنا۔ اب یہ ود کا بچہ آیا، اب سامنے آیا، بڑا سورما تھا، بڑا جوان تھا، 100 بندوں پہ بھارا تھا، اور تکبر میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے علی تینوں قتل کر کے میری تو خوشی تو نہیں ہونی، یعنی میں بڑا بڑا سورما لتوں علی ہیں بچہ میرے سامنے، تو تینوں قتل کر کے میری کی سواد ہونا؟ حضرت علی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تینوں قتل کر کے میری بڑا ہی سواد ہونا۔ اللہ اکبر، غصے میں آ گیا، تلبلایا، غضب میں آیا۔ اب حضرت علی نے کیا کیا رضی اللہ عنہ؟ اسے وار کرنے کا موقع دیا۔ اللہ اللہ، اس نے وار پہلے کیا، حضرت علی نے ڈھال پر روکا، دوسرا کیا تلوار کی پشت پر روکا، تیسرا وار کیا جمپ لگایا نیچے سے خالی گیا، چوتھا وار کیا نیچے بیٹھ کے پھرتی سے سائڈ پر ہوئے، یہ بھی خالی گیا، وہ وار کرتا چلا گیا۔ حضرت علی اس کے وار کو خطا کرتے چلے گئے، فیصلے بدلتے چلے گئے، پوزیشن بدلتے چلے گئے، متحیزاً للقتال، قرآن پر عمل کرتے چلے گئے، علی کھیلتا چلا گیا، گیم کھیلتا چلا گیا، اور ایسی گیم کھیلی پر کام آ رہا۔ حضرت مولانا منظور صاحب کی زبانی پنجابی دے خطیب کہ کام آ رہا، جدوں گیا گھر کے لمے لمے لوے تھا تے کھلو گیا بننے تے اج کدے ہویا تے نہیں، اج کی ہویا اج کی بنیا؟ ہم جناب بھلا تلوار والی تے ہو گئی بات، بولو تلوار والی، بولو تلوار والی ہو گئی بات۔ ہوں کبھی میں بجا تے کدھر بجا؟ آخر کر کی ہوں پہلوان تو بڑا بڑا سی، کہنے لگا علی تلواروں بغیر ذرا ہاتھوں نال لڑیے۔ حضرت علی نے کہا آ جا، ہاتھوں نال لڑ لا، ہاتھ چار کر لا، باہاں چار کر لا، لے بھی سواد لے لا، تلواریں رکھ دی۔ اللہ اللہ، لڑائی شروع ہو گئی، کشتی شروع ہو گئی۔ حضرت علی نے پھڑیا گلبیا تے نال ہی چاہ کے تھلے ماریا تے سینے تے بہ گئے، سینے تے بہ گئے تے نال جڑا خنجر تے لٹکایا سی نا، خنجر کڈیا، آخیا 10 میں کتوں دوا کرنا تھے۔ اللہ اللہ، اب اس نے دیکھا کہ جان تو گئی، ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے حضور کا، حضرت محمد کریم کا کلمہ پڑھ لے تم چھڑ دینا پجا، کلمہ پڑھ لے۔ کیا پڑھ؟ کلمہ پڑھ لے تو سلامت ہے، کلمہ پڑھ لے تیرے لیے امن ہے، امن کا پیغمبر، یہی ہے نا آج کا عنوان، امن ہے تیرے لیے، سلامتی ہے تیرے لیے، اور سلامتی کونسل والو، سلامتی کا منظر دیکھنا ہے۔ حضرت علی کے ہاتھوں سے دیکھو، سینے پہ بیٹھا
پر تربیت یافتہ کس کا ہے؟ تربیت یافتہ کس کا ہے؟ گھرانہ کون سا ہے؟ چار دیواری کون سی ہے؟ اس کے استاذ کون ہے؟ اس کے پروفیسر کون ہے؟ اس کے معلم کون ہے؟ اس کے معلم وہ ہے جن کی طرف رب کا الہام آتا ہے، حضرت محمد کریم کا گھرانہ ہے۔ اور گھر میں کون سی خاتون ان کی استانی ہے؟ وہ حضرت خدیجہ فاطمہ کی، حضرت فاطمہ کی اماں جان ہے، میری تمہاری روحانی والدہ جان ہے۔ اللہ اللہ، حضرت خدیجہ کا تربیت یافتہ، حضرت محمد کریم سے تعلیم لینے والا، سبق لینے والا، پڑھنے والا، اللہ اللہ کافر کے سینے پہ بیٹھا ہے، سلامتی بانٹ رہا ہے۔ امن بانٹ رہا ہے، سلامتی بانٹ رہا ہے، امن امن کا منظر دیکھ، سلامتی کا منظر دیکھ۔ اللہ اللہ، حضرت محمد کریم کے تربیت یافتہ کا، حضرت علی کا، حیدر کرار کا، حیدر کرار کا، حضرت علی کا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، لا الہ ولا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لے، توحید کا اقرار کر لے۔ تیرا ابا ود کو ماننے والا، ود کا بچہ، ود کا بیٹا، اس سے بعد آ جا، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، حضرت محمد کریم کا کلمہ پڑھ لے۔ یا تجھے سلامتی ہے، یا تیرے لیے امن ہے، یا تیرے لیے سلامتی ہے، یا تیرے لیے امن ہے، امن ہی امن ہے، امن بانٹنا ہے۔ حضرت علی بانٹ رہے ہیں، حضرت محمد کریم کے تربیت یافتہ بانٹ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، پیغمبر امن، آج آپ نے جلسے کا عنوان رکھا، حضرت علی سینے پہ بیٹھ کر عمر بن عبد الحد کے امن اور سلامتی بانٹ رہے۔ اللہ کی قسم، دنیا نے آج تک ایسا نظارہ نہیں دیکھا۔ اچھا، اب کمینے نے کیا کیا؟ اور مشرک ہندائی کمینہ، بولو مشرک ہندائی، بولو مشرک ہندائی، تھوڑ دلا کمینہ، اور جیسے مودی ہے کمینہ۔ کشمیر کی بچیوں کی عزتیں پامال کرنے والی 8 لاکھ فوج، اچھا پھر کیا کہتے ہیں جی؟ 200 دہشت گرد نے جی تھے۔ صرف انڈین میڈیا نے سوال اٹھایا، انہوں نے کیا مودی بڑا سورما بنیا پھرنا ہے، تے 8 لاکھ تیری فوج تے 200 دہشت گرد بقول تیرے، تے تیری فوج کی کرن رہی ہے؟ چھولے چبڑ رہی ہے۔ آج یہ سوال ہے اس سے، اور میری بیٹیاں آسیہ اندرابی کی دختران ملت کی دلیر بچیاں، بہادر بیٹیاں پتھر مارتی ہے، ہندو فوجیوں کو گھیرتی ہے، بھگاتی ہے، اور ان کے مقابلے کے لیے 8 لاکھ فوج سے نہیں ہوتا مقابلہ، 10,000 بی جے پی کے گنڈے بھیجتے ہو اور یہ کمیلگیاں کرتے ہو۔ کل بھوشن پہلے کہتے تھے یہاں دھماکے کرنے والا، یہاں بدماشی کرنے والا، جب پکڑا گیا کہتے تھے نہیں سادہ تو نہیں، یہ کہتے تھے نا مودی اینڈ کمپنی، یہی کہا نہیں یہ تو سودا نہیں، یہ تو پتہ نہیں کون ہے۔ پھر جب اس کا پیٹی نمبر جاری کیا، پھر جب اس کا پیٹی، بولو پیٹی
نمبر جاری کیا اور بحریہ کے اندر اس کا جو عہدہ تھا اس کا اعلان کیا اور سارے دلائل دیے ہیں، پھر عالمی عدالت انصاف میں جا پہنچے ہیں، ہمارے وکیل شرم کرو شرم کرو، اب تم نے یہ کیوں نہیں کہا اے امیر حمزہ سے پوچھ لیتے اور تمہیں دلائل بتلاتا، یہ کیوں نہ کہا؟ انہوں نے تو انکار کیا تھا، انکار اس لیے کیا تھا یہ دہشت گرد ہے، انکار اس لیے کیا تھا یہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا قاتل ہے، انکار اس لیے کیا تھا بم دھماکوں کا قاتل ہے، انکار اس لیے کیا تھا جیکٹیں پھاڑنے والے خارجی ان کے پیچھے، یہ اس لیے انکار کیا تھا۔ اب کہتے ہیں ہمارا ہے، اور یہ تم نے وہاں دلیل کیوں نہیں دی اور یہ کیوں نہیں بتلایا؟ آئندہ کے لیے نوٹ کر، یہ کمینہ مشرک کمینہ۔ اور میرے حضور پیغمبر امن کا تربیت یافتہ عمر بن عبد الوہاب کے سینے پر بیٹھ کر کہتے ہیں کلمہ پڑھ دے، تجھے امن ہی امن ہے، تجھے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ پر کمینہ کیا کرتا ہے؟ منہ میں دعا اکٹھا کرتا ہے، حضرت علی کے مبارک چہرے پر دعا پھینک دیتا ہے۔ پھر دیکھ انداز کیسا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اب اس کو چھوڑ دیا، کہا جا پج جا دبا جا، جا تجھے چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ پہلے تجھے قتل کرنا تھا، اللہ کی خاطر قتل کرنا تھا، تجھے قتل کرنا تھا، اس زمین پر امن کے لیے مارنا تھا، تیرے جیسے سورمے کو میں نے گردن کاٹنی تھی، امن اور سلامتی کے لیے کاٹنی تھی، اللہ کے لیے کاٹنی تھی۔ اب تم نے میرے چہرے پر تھوکا ہے، میرے دل کا انتقام بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ ہم اپنے دل کا انتقام نہیں لیتے، ہم تو امن سلامتی کے لیے رب کی خاطر حضرت محمد کریم رحمت دو عالم کے طریقے پر لڑتے ہیں۔ ہمارا تو کردار یہ ہے۔ اب جلدی سے کھڑا ہوا، تلوار پکڑی، حضرت علی رضی اللہ عنہ دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا، مشرق مردار کر دیا۔ اور میرے بھائیو، یہ میرا اسلام، یہ میرا دین، اللہ اللہ، دین اسلام، دین امن۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک دو باتیں۔ حضرت مولانا منظور صاحب بھی پہلے تشریف لائے، اب جناب محترم ابتسام لائی رئیس صاحب بھی تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گاؤں رکشا اس نام سے تنظیم بنا دی، پورے انڈیا کے اندر گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر۔ اب جناب والا یہ بدبخت کیا کرتے ہیں، یہ جناب والا اس سے گائے برآمد ہو گئی، جناب اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور ہمیں کہتے ہو دہشت گرد۔ یہ دہشت گرد کیوں نظر نہیں آتے؟ ایک عورت کو پکڑا، مسلمان عورت کو، گھر میں ہانڈی پکا رہی ہے، دروازہ توڑا بی جے پی کے گنڈوں نے، ٹھوکریں ماری، دروازہ توڑا، اندر داخل ہوئے، ہانڈی کو چیک کیا، کہتے ہیں گاؤں کا گوشت ہے، ہماری بیبے کا گوشت ہے، ہماری مشکل کشا کا گوشت ہے، ہماری عادت روا کا موت ہے۔ اور اس عورت کو پکڑا، اس کے بالوں سے پکڑا، دوسرے بدماش نے ٹانگوں سے پکڑا، اور جناب والا ایک بڑ کے درخت کے سال اس کو لٹکا دیا۔ یہ آج سارے ہندوستان کے اندر آج یہ حرکتیں ہو رہی ہے، اور تمہیں یہ کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ کیوں نہیں نظر آتے؟ میں تمہیں بتلاؤں، جانوروں کے حقوق بتلائے، میرے حضور نے بتلائے، شیخنا
ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، اس دور کے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر حدیث لائے ہیں۔ میرے حضور مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک انصاری نے بکری کو لٹایا ہوا ہے اور اپنا پاؤں ذبح کرنے کے لیے اس کی گردن پر رکھا ہے، ہاتھ چھری ایک جناب پتھر پر تیز کر رہا ہے اور بکری نیچے سے آنکھیں چرا کر دیکھتی ہے کہ چھری میرے لیے تیز ہو رہی ہے، پھر آنکھ بند کرتی ہے، پھر دیکھتی ہے۔ اللہ اللہ، رحمت للعالمین نے دیکھ لیا، رب کے حبیب نے دیکھا، مولا کے خلیل نے دیکھا، سب کے لیے رحمت بن کے آنے والے نے دیکھا، اور جب دیکھا برداشت نہ ہوا، انصاری کو چھڑکا اور کیا فرمایا ایک موت وہ ہے جب تو اس کے گلے پہ خنجر چلائے گا، اس کو موت سے دو چار کرے گا، اس سے پہلے یہ جو خنجر تیز کر رہا ہے اور بکری بار بار دیکھ رہی ہے تو یہ کئی موتوں سے اسے دو چار کر رہا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ تم نے خنجر کو چھری کو پہلے سے الگ کیوں نہ تیز کر لیا؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور محمد کے شہر میں، اس مدینہ میں، اس طیبہ میں، اس طیبہ میں، اس پاک جگہ پر محمد کو یہ ظلم گوارا نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سب کے لیے رحمت بن کر آنے والے۔ اللہ اللہ، اور میرے بھائیو آج کے میرا دین رحمت والا، الحمدللہ ہم نے سب کو بتلایا۔ یہ خارجی آئے نا میدان میں، کوئی ادھر سے داعش والا آیا، ادھر سے ٹی ٹی پی والا آیا، جیکٹیں پھاڑی، الحمدللہ علماء نے کردار ادا کیا، میری جماعت نے کردار ادا کیا، ہم نے کالم لکھے، محترم ابتسام الہی ظہیر اور میرا کالم دنیا اخباروں میں چھپتا ہے، ہم نے دنیا کو بتلایا ان کے بارے میں سرے عام الحمدللہ للکارا، ہم نے کتاب و سنت کی رہنمائی میں بتلایا میرا دین امن والا، میرا دین سلامتی والا، حضرت محمد کریم رحمت للعالمین بن کر آنے والے، یہ جیکٹیں پھاڑنے والے، ان کا اسلام کے ساتھ، سلامتی والے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب وہ کلبھوشن کے لیے عالمی عدالت انصاف اس نے جناب والا سٹے دے دیا ہے، سٹے دے دیا ہے۔ اچھا تھی اتنے کی لین گئے جی؟ چھولے کھان گئے ہو؟ وہاں کیوں گئے تھے؟ عالمی عدالت انصاف کس کی ہے؟ ہمیں آج تک وہاں سے کیوں انصاف نہیں ملا؟ کشمیر میں ہم حق پر ہیں، کشمیر ہم کو کیوں نہ ملا؟ قراردادیں یو این میں ہمارے حق میں ہے، ہمارے حق میں عالمی عدالت انصاف کہاں گئی؟ یہ بگلے ہار ڈیم کے بارے میں عالمی عدالت انصاف کہاں گئی؟ اور میرے بھائیو یہ باقی جو دہشت گرد ان کے بارے میں کہاں گئی؟ مودی کے بارے میں کہاں گئی؟ یہ کشمیر میں 8 لاکھ فوج کے بارے میں یہ عالمی عدالت انصاف کہاں گئی؟ یہ جنگی جرائم کے مقدمے یہ کہ ان کی 8 لاکھ فوج پر چلنے چاہیے، یہ کدھر گئی؟ اب یہ سو گئی، یہ عدالت سو گئی۔ ہم ایسی عدالت کو نہیں مانتے، لہذا مطالبہ کرتے ہیں کلبھوشن کو پھانسی دی جائے۔ کیوں بھائی کلبھوشن کو پھانسی دی جائے؟ ہمارے بچوں کا قاتل، ہمارے بزرگوں کا قاتل، ہماری خواتین کا قاتل، ہمارے اسکولوں یونیورسٹیوں میں طالبات کا قاتل، ہمارے علماء کا قاتل۔ تو میرے بھائیوں یہ اسلام دین امن ہے، اور الحمدللہ دنیا میں امن کی حیثیت سے آج دنیا کو پتہ ویسے چل گیا ہے۔ الحمدللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے تکڑا ہو گیا، پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم امن بتلائیں گے۔ امن کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کشمیر بھی پتا ہوگا، غزوہ ہند کی برکت سے ہندوستان بھی پتا ہوگا۔ ہم جب جائیں گے
حضرت محمد کریم مکہ میں تشریف لے گئے تھے. مکہ میں میری گفتگو کا آخری منظر، مکہ میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اللہ اللہ کہا ہاں بھائی کیا تم سے سلوک کروں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لخت جگر سے برا سلوک کرنے والے، اونٹ سے گرانے والے، زچگی کی حالت میں تھی اور مصیبتوں سے دو چار کرنے والے، حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کرنے والے، آل یاسر کو ستانے والے، حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر چٹان رکھنے والے آج سارے سامنے ہیں. میرے حضور کو لو لہان کرنے والے آج میرے حضور نے پوچھا، کہنے لگے محمد آپ بھی کریم، آپ کے ابا جی بھی کریم، آپ کے دادا جی بھی کریم. فرمایا جاؤ تم سب کو معاف کر دیں. یہ ہوگا ہمارا کردار انشاءاللہ، پر ظالموں سے نمٹیں گے انشاءاللہ. سب کو معاف کر دیا. اب ایک منظر آواز دی، بلال. کیا کہا؟ بلال. حضرت بلال تو دوڑتے ہوئے آئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، فداک علی یا رسول اللہ، فداک امی یا رسول اللہ. حضور جی آرڈر کیا ہے؟ فرمایا کعبے کی چھت پر چڑھ جا بلال. یا رسول اللہ وہاں چڑھ کر کیا کروں؟ فرمایا اذان دے دے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا دے. حضرت مولانا علی محمد شمسام رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا، سائیں ناد وحدت دا بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. آج قدسی آئے ہیں، وہ جو تورات میں منظر ہے 10,000 قدسی آئیں گے. حضرت محمد کریم آخری نبی کے ساتھ آئیں گے، مدینہ سے آئیں گے، مکہ میں آئیں گے، قبضہ جمائیں گے. آج وہ 10,000 قدسی بھی ہے اور آسمانوں کے قدسی بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ اللہ. اور حضرت محمد کریم کے وہ خدمت گزار حضرت بلال چڑھ گئے، کعبے کی چھت پر چڑھے. کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نیچے بیٹھا تھا ایک بڑا پارا، 4-5 من کا تو ہونا چودھری. کیا کہتا ہے؟ ارد گرد کے چودھری کو کہتا ہے کاش آج سے پہلے تو میں مر گیا ہوتا تو بہتر تھا. چھوٹے موٹے چودھری ہیں، کیا سردار جی ایسی بڑی تمہیں تکلیف کیڑی ہو گئی، مصیبت کیڑی پہنچ گئی، میں مر گیا ہوں پہلا. آدھے نہیں وہ ویندے نہیں، میرے ورگا سردار تھلے تمام بھی نیوی، سر بھی نیواں، اکھاں بھی نیوی. حبشے دا کالا غلام، غلام غلام ایک تو ہوں کمی کمی ہوتی تو پھر بھی حیثیت ہے غلام، غلام بکنے والی شے. آج کعبے کی چھت پر میں تھلے، یہاں پر میں ایک بات کرنے لگا ہوں اور میرے بھائیوں میں نے بڑا غور کیا. نواز شریف سیاستدان ہے پر جناب میرٹ کوئی نہیں ہے. اپنی تھی، اپنا بڑا، اپنا سمدھی، اپنا فلانا ٹمکانا. زرداری بھی یہی حال ہے، یہ فریال ہے، یہ بختاور ہے، یہ آسا ہے، یہ بلاول ہے، فلانا رشتہ دار ہے. تو ماشاء اللہ وہ جڑا دوجا دے اچھا کہ یہ ہوئی حال تے اسفند یار بھی یہ ہوئی حال تے چودھری شجاعت بھی یہ ہوئی حال تے ماشاءاللہ مولویاں کیا بھی اسی کی میں پیچھے رہیے. مولوی بھی سیاسی مولوی یا کوئی اور اللہ من رحمہ ربی اے ہو یار میرٹ کوئی نہیں. اب میرٹ دیکھنا میرے حضور کا دیکھ، حکمرانی دیکھنی ہے فاتح مکہ کی دیکھ. میں نے بڑا غور کیا، میرے حضور نے آج مدنی اعداد دینے، مکی اعداد آج نبوی ایوارڈ دینے کا فیصلہ فرمایا. اللہ اللہ، نہ کوئی قریشی، نہ کوئی ہاشمی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی اور. اچھا چلو سب سے افضل تو صدیق اکبر تھے، ان کو چڑھا دیتے، نہ ان کو
کو اگر ان میں سے کسی کو چڑھا دیتے چودھری یہی کہتے چل خیر صلی اللہ قریشی سردار نا اگر حضرت عمر فاروق کو چڑھا دیتے کہتے چلو بنو عدی قبیلہ شاخ قریش کی سردار تے ہے حضرت عثمان قریشی بنو امیہ کی شاخ کا چل سردار تو ہے سیٹ بھی تو ہے حضرت علی چلو سردار تو ہے بنو ہاشم قبیلے کا تو ہے اللہ اللہ میرے حضور نے چڑھایا اللہ اللہ توحید کا میرٹ تھا جس نے مارے کھائیں آج میرٹ کا تقاضا تھا میرے حضور کی نگاہ انتخاب کی تو کالے بلال پر دیکھو میرٹ دیکھ میرٹ اللہ اللہ مجھے نا یہ اب رمضان قریب آ رہا ہے میرے پاس میں ایک بندہ آیا کہتا ہے شیخ صاحب میری مصیبت مسئلہ بن گیا میں نے کہا مسئلہ کیا ہے کہتا ہے میرا پتر جو ہے نا وہ قرآن بڑی شاندار آواز میں پڑھتا ہے لوگ چاہتے ہیں اس کے پیچھے سنیں پر جو مولوی ہے نا اس کا پتر بولتا بھی ہے قرآن بھی یاد آتا ہے پر مولوی آتا ہے میرا پتر ہی مسئلے پہ کھڑا ہوئے گا مسجد میں جو فتنہ میرے تو مولویا سیاست دانا مجاہدہ رب کعبہ کی قسم ہے میرے نے دیا مدنی سرکار نے دیا فاطمہ کے ابا جان نے دیا حسن حسین کے نانا جان نے دیا مدینے کی سرکار نے دیا ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں بولو ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں